اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، شب برات میں جو ہے وہ معمول ہے کہ کئی مسلمان جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ اعزاء کی قبروں پہ، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ، اپنے جو ہے وہ دوست احباب کی قبروں پہ، اور یہ کہ ان پر جو پھول کی پتیاں وغیرہ بھی نچھاور کرتے ہیں اور کچھ ایصال ثواب وغیرہ کوئی معاملات کرتے ہیں۔ تو آئیے کہ ہم اس کے کچھ آداب سن لیتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ایسے کی قبر پر گزرے جسے دنیا میں پہچانتا تھا، اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جس کی زیارت کو گیا، اس کی زندگی میں اگر اس کے پاس ملاقات کو آتا تو جتنا نزدیک یا دور ہوتا، تو اب بھی قبر کی جب زیارت کو جائے تو اس میں بھی اسی کا لحاظ کرے، یعنی یہ کہ جتنا وہ قریب بیٹھتا تھا اس کے پاس، جتنا قریب ہوتا تھا تو قبر پہ بھی اتنا ہی قریب وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اگر زندگی میں جو وہ اس سے دور بیٹھتا تھا، جتنا فاصلہ رکھتا تھا، تو اب یہ ہے کہ قبر میں بھی وہ بیٹھنے میں بھی اتنا فاصلہ رکھے۔ مزید بہار شریعت میں ہے، قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، اور اس نماز کا ثواب میت کو ایصال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی میت کی قبر میں ایک نور پیدا فرمائے گا اور اس شخص کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب قبرستان کو جائے تو راستے میں لا یعنی باتوں میں مشغول نہ ہو، لا یعنی بات یعنی فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ جب قبرستان پہنچے تو جوتے اتار دے اور قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلے کو پیٹھ ہو اور میت کے چہرے کی طرف منہ ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ ملک اور دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کہ یہ پڑھ کر جو وہ اس کا ثواب مرحوم کو ایصال کر دے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ یہ خیال رکھے کہ پھول کی پتیوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی، کوئی بھی شاخ ہو، کوئی کسی بھی پودے کی شاخ ہو یا کوئی پتیاں ہوں، جب تک یہ تر رہیں گی تو میت کو جو میت کا دل اس سے بہلتا رہے گا۔ اور یہ پھول کی پتیاں ڈالنا جو نا یہ مستحب بھی ہے، مگر اس میں یہ خیال رہے کہ بعض لوگوں کے رشتہ داروں کی قبریں بیچ قبرستان میں ہوتی ہیں، اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے چونکہ مستحب کام کرنے کے لیے حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس سے مراد یہ کہ اب اگر کوئی پتیاں ڈالنے جاتا ہے تو اسے چونکہ قبروں پر چڑھ کر جانا پڑے گا، تو یہ ناجائز ہے، لہذا اس سے بچنا پڑے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قبر پر اگربتی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر اگربتی جلانی آپ وہاں موجود ہیں اور کچھ تلاوت قرآن وغیرہ کر رہے ہیں تو اگربتی جو سائڈ پہ رکھیں، قبر پر نہیں جلا سکتے، چونکہ آگ کا جلانا قبر پر منع ہے۔ اسی طرح موم بتی بھی قبر پر نہیں رکھ سکتے، وہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگربتی یا موم بتی آپ نے جلائی، اب یہ ہے کہ اب آپ وہاں سے جا رہے ہیں تو لہٰذا اب یہ موم بتی بھی بجھا دیجئے اور اگربتی بھی بجھا دیجئے، کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کا جلنا، اگربتی کا بھی جلنا اور موم بتی کا جلنا، یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسراف سے بچائے۔